السلام علیکم۔ حابیل اور قابل کا واقعہ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مقبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو مقبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرے گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی کا فیصلہ کو نہ مانا، خدا کا فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے گا۔ قابل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے سے دوڑتا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔
چنانچہ قابل نے حابل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لاد پھیرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندے نے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کورید کر گڈھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کے لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کیا۔ جلالین قرآن پاک میں ہے ترجمہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دیکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابل اور قابل کے واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ بہت سے عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسرا یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت۔ اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حسد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی۔ حسد اور بغض یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نے کہا کہ بال مونڈتی ہے لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ قتل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ بخاری شریف۔ حسن پرستی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس واقعے میں کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ آپ اصلاح فرما سکتے ہیں۔